بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین و ناظرات، نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت سورہ فاتحہ سے پہلے توجیہ پڑھنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ سے پہلے مختلف دعاؤں کا پڑھنا ثابت ہے، لیکن ان تمام روایتوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے توجیہ پڑھنے والی روایت کو اختیار کرتے ہوئے توجیہ کے پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے، اور جو دیگر دعائیں ہیں اس کا پڑھنا بھی جائز ہے۔ توجیہ سے مراد وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ جو دعا ہے وہ ہے۔ یہ توجیہ کا پڑھنا چاہے فرض نماز ہو یا سنت نماز ہو، جماعت کی نماز ہو، تنہا نماز ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کے لیے جو ہے یہ توجیہ سنت ہے۔ یہاں تک کہ 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے، ہر رکعت کے شروع میں توجیہ سنت نہیں ہے، بلکہ صرف پہلی رکعت میں توجیہ سنت ہے۔ توجیہ کا محل سورہ فاتحہ سے پہلے ہے۔ اگر کوئی شخص ڈائریکٹ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے تو توجیہ کا محل فوت ہو جاتا ہے، اس کو سورہ فاتحہ چھوڑ کر دوبارہ توجیہ کی طرف لوٹنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی سورہ فاتحہ چھوڑ کر توجیہ پڑھنے کی طرف لوٹتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ میں توجیہ نہیں ہے، اس لیے کہ نماز وہ مختصر ہے، اس لیے اس کے اندر توجیہ کو مستحب نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر جماعت کی نماز ہے اور کوئی شخص امام کے ساتھ رکوع میں مل رہا ہے یا امام کے ساتھ اعتدال میں مل رہا ہے یا سجدے میں مل رہا ہے، تو اس وقت جو ہے توجیہ پڑھنا سنت نہیں ہے، بلکہ سیدھے امام کے ساتھ رکوع میں ملے، سجدے میں ملے یا اعتدال میں ملے، یہاں تک کہ تشہد میں مل جائے۔ جیسے امام تشہد میں ہو اور کوئی پیچھے سے آئے تو اس وقت بھی جو ہے اس کو توجیہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ڈائریکٹ تشہد میں مل جانا چاہیے۔ اب اگر آخری تشہد میں کوئی شخص ملتا ہے اور پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اپنی بقیہ رکعتوں کو مکمل کرنے کے لیے، تو ایک مرتبہ بیٹھ جانے کے بعد جب دوبارہ کھڑا ہو بقیہ رکعتوں کو مکمل کرنے کے لیے تو اس وقت بھی توجیہ پڑھنا سنت نہیں ہے، اس لیے کہ توجیہ کا محل شروع میں تھا وہ فوت ہو گیا۔ البتہ بالکل آخر میں کوئی شخص آیا ہے اور اب امام کے ساتھ وہ سلام سے پہلے ملا، لیکن تشہد میں بیٹھنے کا اس کو موقع نہیں ملا جہاں تک کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو اب چونکہ مضبوط یعنی پیچھے سے آنے والا شخص کھڑا ہی ہے تو اس صورت میں وہ توجیہ پڑھ سکتا ہے، اور اس کے لیے اس وقت جو ہے توجیہ پڑھنا جو ہے سنت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔